بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال کے شعری خزانوں میں 3 نظمیں ایسی ہیں جو ان کے پختہ ترین اور جامع ترین نظریات و تصورات کی مکمل آئینہ دار ہیں۔ ایک 1931 میں لکھی جانے والی نظم ذوق و شوق ہے جو فلسطین میں ہیکل سلیمانی اور مسجد اقصیٰ کے روح پرور ماحول میں کہی گئی ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرکز بنا کر مسلمانوں کو از سر نو اپنی روح کی حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے اور پھر انہیں موجودہ دور میں دنیاوی پستی سے نکل کر امت کی تجدید نو کا سبق دیا ہے۔ دوسری نظم 1933 میں کہی جانے والی مسجد قرطبہ ہے، جو یورپ میں قائم ہونے والے توحید کے مرکز اسپین میں لکھی گئی ہے۔ اس نظم میں وقت یا زمانے کی چال اور فناگیری کو آشکار کر کے عشق کی ہمگیریت اور بقا کو مدلل انداز سے سامنے رکھا گیا ہے اور عشق کی قوت سے تشکیل پانے والے لوگوں پر مشتمل امت کے خواص بیان کر کے اپنا روح سخن ہسپانیہ اور یورپ کی طرف موڑ دیا ہے اور انہیں قبول اسلام کی دعوت دے کر اپنے آباء و اجداد کے دین کو اپنا کر دین اسلام کا پرچم سر بلند کرنے کی ترغیب دی ہے۔ الحمدللہ ہم اس نظم کا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں اور اب اس نظم کی شرح کو ایک کتابی شکل میں شائع کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ اس کا انگلش اور اسپینش زبانوں میں ترجمہ کر کے وہاں کے لوگوں تک علامہ اقبال کی دعوت کے پہنچانے کا انتظام کیا جائے۔ کوئی اہل دل اگر تراجم کے کام میں مدد اور تعاون کر سکتے ہوں تو مجھ سے رابطہ فرما لیں۔ تیسری نظم 1933 میں کہی گئی، جس کا نام ہے ابلیس کی مجلس شورا، جس میں موجودہ دور میں امت مسلمہ پر ابلیسی طاقتوں کے حملوں کی شدید یلغار کی مشاورت اور ان کا مقابلہ کرنے کی حکمت عملی بیان کی گئی ہے۔ نظم مسجد قرطبہ حمدیہ رنگ میں ہے اور نظم ذوق و شوق کا انداز نعتیہ ہے۔ آج سے ہم اس نظم ذوق و شوق کا مطالعہ کریں گے اور اس کے مکمل ہونے کے بعد نظم ابلیس کی مجلس شورا پر توجہ مرکوز کریں گے۔ دریغ آمدم زاں ہمہ بوستاں، تہی دست رفتن سوئے دوستاں، قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سماں، چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں، حسن ازل کی ہے نمود چاک ہے پردہ وجود، دل کے لیے ہزار سود ایک نگاہ کا زیاں، سرخ و کبود بدلیاں چھوڑ گیا صحاب شب، کوہ عزم کو دے گیا رنگ برنگ طیلساں، گرد سے پاک ہے ہوا برگ نخیل دھل گئے، ریگ نواہ کاظماں نرم ہے مثل پرنیاں، آگ بجھی ہوئی ادھر ٹوٹی ہوئی طناب ادھر، کیا خبر اس مقام سے گزرے ہیں کتنے کارواں، آئی صدائے جبرائیل تیرا مقام ہے یہی، اہل فراق کے لیے عیش دوام ہے یہی۔ یہ نظم 5 بند پر مشتمل ہے اور ہر بند کے 6 اشعار ہیں۔ علامہ صاحب نے اپنی زبردست قوت عشق سے ان 30 اشعار میں امت مسلمہ کو روح اور وحی کی حقیقت کے علاوہ ان کے شاندار ماضی، افسوسناک حال اور تابناک مستقبل سے روشناس کروایا ہے۔ دسمبر سن 1931 میں علامہ اقبال عالمی مسلم کانگریس کے اجلاس میں شرکت کے لیے فلسطین گئے اور 8 دن وہاں قیام کیا۔ ذوق و شوق نظم کا زیادہ تر حصہ فلسطین کی اس سرزمین میں لکھا گیا جو بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام کا مرکز رہا ہے۔ ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 1800 قبل مسیح میں اسلام کے بڑے اور پہلے مرکز
مکہ مکرمہ میں واقع خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی، جو آج تک قائم و دائم ہے۔ پھر انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو فلسطین کی سرزمین میں آباد کر کے اسے اسلام کا دوسرا اہم مرکز بنایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا لقب اسرائیل تھا۔ اسرائیل کے معنی ہیں اللہ کا بندہ، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، جسے اللہ تعالیٰ نے بہت برکت عطا فرمائی اور ان میں نبوت و رسالت کا سلسلہ 1800 سال تک لگاتار جاری و ساری رہا۔ اس دوران حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے دیگر پیغمبر اسی سرزمین فلسطین میں پیدا ہوئے یا باہر سے آ کر یہاں آباد ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کی پہلی تعمیر 931 قبل مسیح میں مکمل کی۔ اس کے بعد یہ ٹیمپل بنی اسرائیل کی عبادت کا قبلہ رہا۔ چونکہ بنی اسرائیل کی 1500 سال پرانی روایت کے مطابق ہیکل سلیمانی ہی اب تک قبلہ چلا آ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آغاز وحی کے بعد اسی روایت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا قبلہ بیت المقدس کو بنایا، مگر اس اہتمام کے ساتھ کہ خانہ کعبہ کا استقبال بھی ملحوظ خاطر رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پر ملاقات کے لیے بلایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سفر براستہ فلسطین طے کروایا۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ جو لے گیا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا تاکہ ہم اسے اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں۔ پھر اسی بابرکت زمین سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانی سفر کا آغاز ہوا۔ ان تمام حوالوں کی مناسبت سے فلسطین کا خطہ پیغمبروں کی سرزمین کہلاتا ہے۔ چنانچہ جب علامہ صاحب فلسطین آئے تو احساس ہوا کہ انہیں یہاں آنے میں دیر ہو گئی ہے، اسی لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاضری کی تاخیر کے لیے معذرت پیش کرنے کے لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کو اپنی نظم کا مطلع بنایا کہ دریغ آمدم زاں ہمہ بوستاں، تہی دست رفتن سوئے دوستاں۔ میں دنیا کے اس باغ سے اس گلشن رسالت و نبوت میں آنے سے ہچکچاتا تھا۔ اس شرمساری کی وجہ یہ تھی کہ خالی ہاتھ اپنے محسنوں کے پاس جانا اچھا نہیں، یعنی وہ سرزمین جو انبیاء و رسل کی قیامگاہ، گزرگاہ اور مدفن ہے، اور جن سب کے مجھ پر احسانات ہیں، میں ایک دنیا دار اور گناہ گار شخص ان ہستیوں کے گلشن میں کس منہ سے جاؤں؟ میں تو خالی ہاتھ ہوں، اور میں اپنے دوستوں کے پاس کیا تحفہ لے کر جاؤں؟ اب تو میرے پاس صرف شرمندگی ہے، اور میں چلا ہوں اپنے محسنوں کے کوچے میں جو سب کے سب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء اور محبوب بندے ہیں۔ اے اللہ، میری شرمندگی ہی کو تحفہ سمجھ کر قبول فرما لے اور مجھے اس گلستان رسالت کے روحانی فیضان اور برکات سے سرفراز فرما دے، آمین۔ علامہ صاحب 8 دن فلسطین کی پیغمبرانہ سرزمین کے روح پرور ماحول کی تاثیر میں وجدانی کیفیت میں رہے، اور وہ اپنی روح کی بیدار حاضری کے ساتھ آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ دشت فلسطین میں انہوں نے اپنی روحانی واردات میں رسالت و نبوت کے وحی کے سلسلے کی کیفیات کا اپنی روح کی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، اور یہ نظارے دیکھنے کے بعد اپنے اسی روحانی سیر و سفر کو مزید جاری رکھا، اور بالآخر
مدینہ منورہ کے مضافات کی وادی اعظم میں جا پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی خاک سے جا کر لپٹ گئے اور یہیں اپنا ڈیرا لگا کر بیٹھ گئے۔ یہ عارفانہ اور روح پرور ماحول اس نظم ذوق و شوق کا پس منظر ہے۔ اس نظم کے پہلے بند میں سلسلہ نبوت اور رسالت کی وحی کا احوال روح کی آنکھ سے دکھایا گیا ہے، اور تار نبوت اور رسالت کے اختتام پر اکمل و کامل شان بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ختم نبوت کا نظارہ پیش کیا گیا ہے۔ دوسرے بند میں علامہ صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنے روحانی قلب کے مکمل احوال کو کھول کر رکھ دیا ہے اور امت مسلمہ کے تباہ کن دنیاوی زوال پر خون کے آنسو بہائے ہیں، اور ساتھ ہی مسلمانوں کے امراض کی تشخیص کی ہے۔ تیسرے بند میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ و عرفہ شان بیان کر کے امت کے رہنماؤں کے اندھے پن اور بے طلب ہونے کا رونا رو کر احیاء اسلام کے لیے اپنی قد و کاوش کا ذکر کیا ہے اور اپنے لیے استقامت کی دعا کی ہے۔ چوتھے بند میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان کمالات، معجزات اور فیوز و برکات کا ذکر کر کے موجودہ دور میں پھیل جانے والے مادہ پرستی کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہادیانہ جلوے کو از سر نو تازہ کرنے کی درخواست کی ہے۔ اور آخری بند میں عشق کی علم پر فضیلت بتا کر امت مسلمہ کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے فلسفہ فراق کی تشریح کر کے امت کے واسطے ایک واضح لائحہ عمل بیان کیا ہے۔ اب کچھ بات اس نظم کے عنوان ذوق و شوق پر کرتے ہیں۔ جب انسان کسی کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو اس کے قلب میں احساس و جذبات کا ایک نیا منظر ابھرتا ہے، ایک لطیف سوچ جنم لیتی ہے۔ جب پیار میں انسان کا حال یہ ہو جائے کہ وہ اپنے محبوب کے حسن و جمال کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرے، اس کے جسمانی جمال، سراپا کمال، چہرہ انوار اور خد و خال کو جاننے کی کھوج میں لگا رہے، اس کے شب و روز کی مصروفیات، اس کی عادات اور اخلاق کے بارے میں بھرپور جانکاری حاصل کرے، اس کے ماضی اور مستقبل کی آگاہی لے، اس رویے کو پیار اور محبت میں ذوق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور جب یہی ذوق اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو انسان اپنے محبوب کے بود و باش اور رہن سہن کی نقالی کرنا شروع کرتا ہے اور خود کو اپنے محبوب کے آئینے میں دیکھنے لگتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں کیسے ایسا بن جاؤں کہ اپنے محبوب کو پسند آ جاؤں۔ اپنے معشوق اور محبوب کے دل کو بھا جانے کی کوشش کرنے کا عمل شوق کہلاتا ہے۔ محبوب کے ہر حکم کو دل و جان سے تسلیم کرنا اور اس کے چشم و ابرو کے اشارے پر اپنے مال اور جان کی قربانی دے دینا شوق کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ یعنی ذوق نام ہے اپنے محبوب کو پسند کرنے کا، اور شوق نام ہے اپنے محبوب کو پسند آ جانے کی کوشش کرنے کا۔ یعنی ذوق طالب کی وہ لگن اور تڑپ ہے جو انسان کو ہر وقت اپنے مطلوب کے خیال میں گم رکھے اور بقیہ تمام خیالات سے بیگانہ کر دے۔ اور شوق پوری تیاری، ظاہری آمادگی اور باطنی محبت کے خالص جذبے کے ساتھ باقی تمام محبتوں کی نفی کرتے ہوئے اپنے محبوب کی طرف لپکنے اور اس راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو عبور کر کے اس کی طرف تیز رفتاری سے بڑھتے چلے جانے کا نام ہے۔ گویا کہ ذوق اور شوق ایسی طاقت کا نام ہے جس کے بلبوتے پر ایک عاشق اپنے محبوب کی محبت کا دعویٰ اس یقین دہانی کے ساتھ کرتا ہے کہ وہ اپنے دعوے میں مخلص اور سچا ہے اور اپنے محبوب کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔
نظم ذوق و شوق عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار وہ نکت خیز نعت ہے جس کے ایک ایک حرف سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہک اور دین محمدی کی محبت میں تڑپ علامہ محمد اقبال کی پوری شاعری کے ماحول کو معطر اور منور کر رہی ہے۔ اس نظم کے اکثر اشعار میں منظر نگاری کی گئی ہے۔ پہلے شعر میں جو نگار خانہ ہے اس کا کینوس پورا آسمان ہے، اور وہ آسمان اس زمین کا نہیں ہے بلکہ اس کائنات کا آسمان ہے۔ اس آسمان پر ایک چشمہ ہے جہاں سے نت نئے سورج طلوع ہوتے رہتے ہیں۔ وہ چشمہ اپنے اندر سے اس کائنات میں کئی آفتاب طلوع کر رہا ہے، جیسے کہ دنیا میں نور کی ایسی ندیاں بہہ رہی ہیں جو حقیقت ابدی پر پڑے ہوئے مجازی دنیا کی جہالت، لا علمی اور بے یقینی کے تمام پردوں کو چاک کر چکی ہے۔ قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سماں، چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں۔ دشت فلسطین میں صبح کے وقت قلب اور نظر کی زندگی کے آئینے میں ایک چشمے سے کئی سورج نور کی ندیوں کی صورت میں تیزی سے بہہ رہے ہیں۔ اس نعت کے پہلے مصرعے کا یہ ٹکڑا قلب و نظر کی زندگی انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور غیر معمولی توجہ کا مستحق ہے، اس لیے کہ آدھے مصرعے پر مشتمل یہ جملہ اس نظم کی وہ بنیادی اینٹ ہے کہ جس کا درست فہم ہی پوری عمارت کو سمجھنے کی چابی ہے، اور اس جملے کی کج فہمی پوری نعت کے مطالب کو گہنا سکتی ہے۔ یہاں جس قلب اور جس نظر کا تذکرہ ہے اس کا تعلق ہمارے جسم اور مادی وجود سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس نعت شریف میں جو مناظر آگے دکھائے جائیں گے انہیں دیکھنے کی تاب نہ تو جسمانی آنکھ میں ہے اور نہ ہی مادی دل میں ہے، بلکہ یہ ہماری روح کا قلب اور ہماری روح کی نظر ہے جو ان نظاروں کو دیکھنے کی قابلیت رکھتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہمارا جسمانی وجود کیا ہے اور ہمارا روحانی وجود کیا ہے، اور ان دونوں میں کیا فرق ہے اور یہ آپس میں کیسے منسلک ہیں۔ ان سوالات کا جواب حاصل کرنے سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو سمجھنا ہوگا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر تخلیق اللہ تعالیٰ کے ایک کلمے یا جملے کی مرہون منت ہے، اور وہ کلمہ ہے کن۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ کن یعنی ہو جا ایک بامعنی فعل امر کا کلمہ ہے، یعنی ایک حکمیہ جملہ ہے جو اللہ کے فرمان سے اشیاء کو تخلیق کرتا ہے۔ اگر ہم اس بات کا اندازہ لگانا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کتنی تعداد میں تخلیقات کی ہیں تو سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 کلمات کن کی گنتی کا اندازہ لگانے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا روئے زمین کے تمام درختوں کی اگر کلمے بن جائیں اور تمام سمندروں کا پانی سیاہی بنے اور اس کے علاوہ 7 سمندر مزید ہوں تب بھی اللہ کے کلمات کی لکھائی ختم نہیں ہو سکتی۔ بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ مادی سائنس جس نے اپنے تئیں ابھی بھی دریافت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہوا ہے، جب وہ کائنات کی وسعتوں اور اس میں موجود سورجوں، چاندوں، ستاروں اور سیاروں کی تعداد اور ان کے مابین فاصلوں کا ذکر کرتی ہے تو عقل چکرا کر رہ جاتی ہے، جبکہ وہ اس مادی کائنات کے ان قروں پر موجود مخلوقات کی تعداد سے ابھی بھی باخبر نہیں ہے۔ روئے زمین کے اشجار کی اقلام اور 7 سمندروں کی سیاہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی لکھائی کا بھلا کیسے احاطہ کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو اس کی شان حکمت اور شان قہاری کے غلبے میں ہی پناہ مل سکتی ہے۔
جب ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ پر غور کرتے ہیں تو خلق کے اعتبار سے ہمیں اس کی دو شانیں اور دو صفات نمایاں نظر آتی ہیں۔ ایک صفت خالق ہے، یہ وہ صفت ہے جس سے خاص و عام سب ہی واقف ہیں۔ دوسری ہے صفت بدیع، یہ وہ صفت ہے کہ جس کا تذکرہ کم ہی ملتا ہے۔ بدیع کا عام ترجمہ کیا جاتا ہے پہلی بار پیدا کرنے والا۔ اس مفہوم میں اگر یہ عنصر بھی شامل کر لیا جائے کہ بغیر کسی مادے کے عدم سے وجود میں لانے والا یا نیست سے ہست بنانے والا، تو بدیع کے معنی مکمل ہو جاتے ہیں۔ خلق اور بدع میں یہ فرق ہے کہ خلق میں مادہ تخلیق پہلے سے موجود ہوتا ہے، جیسے کسی بڑھئی نے لکڑی سے کرسی بنا دی یا کسی لوہار نے لوہے سے تلوار بنا دی، لیکن بدع میں کوئی بھی مادہ موجود نہیں ہوتا۔ یہ وہ کلمہ امر ہے جس سے اللہ تعالیٰ عدم سے وجود بخشتا ہے۔ جیسے جب یہ کائنات نہیں تھی اور نہ ہی اسے تخلیق کرنے کے لیے کوئی مادہ موجود تھا، تو اسے پہلی بار وجود بخشنے کے لیے اللہ جل جلالہ نے اپنی شان بدیع کا مظاہرہ کر کے اس پوری کائنات کو بغیر کسی مادے کے اپنے کلمہ امر یعنی کلمہ کن سے وجود بخشا، جسے سائنس بھی بگ بینگ کے نام سے مانتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی مادے سے عالم خلق کا ایک لامتناہی سلسلہ چلایا، جس میں کائناتی مادوں کو استعمال کر کے مختلف اقسام کے جمادات، نباتات اور حیوانات کو تخلیق کیا۔ یہ اللہ کا عالم خلق ہے جس میں پہلے سے موجود مادے کو بروئے کار لا کر کوئی نئی مخلوق تخلیق کی جاتی ہے۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ عالم خلق میں مخلوق کی تخلیق میں وقت کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے، جبکہ عالم امر کی تخلیق میں مادے اور وقت دونوں کا کوئی عنصر شامل نہیں ہوتا۔ مزید یہ کہ عالم خلق کی مخلوق مادی وجود رکھتی ہیں جنہیں ہم اپنے حواس خمسہ سے جان سکتے ہیں، جبکہ عالم امر کی مخلوق ایسا کوئی مادی وجود نہیں رکھتی جنہیں ہم اپنے کسی بھی حواس خمسہ کی مدد کو بروئے کار لا کر سمجھ سکیں۔ اسی لیے عالم امر کی تمام اشیاء کا تعلق عالم غیب سے ہے، جن کو ماننے کے لیے وحی میں ایمان بالغیب کی اصطلاح بیان کی جاتی ہے۔ عالم امر کی مخلوق میں جن، فرشتے، روح انسانی، وحی قرآنی، جنت اور دوزخ وغیرہ شامل ہیں۔ عالم خلق کی پوری مخلوق کا بیان اللہ تعالیٰ اپنی آیات میں مختصر انداز میں سمو دیتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا کہ دنیا کے سارے درختوں کی کلمیں اور 7 سمندر کی سیاہی بھی مل کر اس کی مخلوق کی تعداد کو لکھنے کے لیے ناکافی ہیں، مگر جب آدم علیہ السلام اور بنی آدم کی تخلیق کی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے اہتمام سے ان کا قصہ مختلف اسالیب میں قرآن میں 8 مقامات پر سورۃ البقرہ، سورۃ الکہف، سورۃ الاعراف، سورۃ الحجر، سورہ طٰہٰ، سورہ بنی اسرائیل، سورہ صاد اور سورہ السجدہ میں تفصیل سے بیان فرماتا ہے۔ ان مقامات میں سے ایک مقام سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرمایا، اور اللہ نے انسان کی تخلیق کا آغاز مٹی سے کیا، پھر اس کی نسل چلائی بے قدر پانی سے، پھر درست کیا پوری طرح اور پھونکا اس میں اپنی روح میں سے، اور تمہارے لیے بنائے کان، آنکھیں اور دل، تم کم ہی قدردانی کرتے ہو۔ 7ویں آیت میں انسان کی پہلی بار مادی تخلیق کا ذکر کیا کہ اسے مٹی سے بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کا پتلا یا بت مٹی سے تخلیق کیا۔ آیت نمبر 8 میں بتایا کہ بعد میں اس کی باقاعدہ نسل بے وقت پانی سے چلا دی، لیکن 9ویں آیت
پوری کی پوری انسانی روح کی تخلیق اور اس کا آدم کے بت کے ساتھ منسلک کیے جانے کے نازک مراحل کو بیان کر رہی ہے کہ وہ آدم جو مٹی سے بنا تھا، جیسے سب حیوان بنے ہیں، ان کی آنکھیں، ناک، کان، دل، دماغ، الغرض پورا جسم بنایا، پھر اسے مزید سنوارا، مزید درست کیا۔ یہ مزید سنوارنا اور مزید درست کرنا اس لیے تھا کہ یہ آدم پہلی اور آخری ایک ایسی منفرد مخلوق تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے عالم خلق کے کمال عروج میں عالم امر کی روح کو جمع کر کے اپنی ایک انفرادی شان کا اظہار چاہتا تھا، اور مزید سنوارنا اس لیے تھا کہ یہ جسم جو مادی وجود رکھتا ہے، جو وقت کی چکی میں پیدا ہوگا، جو فنا کی زد میں ہوگا، جس کی زندگی کا دار و مدار زمینی خوراک پر ہوگا، جسے اپنی نسل چلانے کے لیے دنیاوی رشتوں کے بندھنوں میں بندھنا ہوگا، جسے جذباتی خوشیوں اور غموں کے احساسات سے واسطہ پڑے گا، جسے نفع و نقصان سے سابقہ پڑے گا، جسے اپنی زندگی کے تار کو برقرار رکھنے کے لیے روزی روٹی کمانے کی بھاگ دوڑ بھی کرنی پڑے گی، جسے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے مستقبل کی وہ ذمہ داریاں بھی اٹھانی ہوں گی جو دیگر حیوانات پر نہیں ڈالی گئیں، وہ مخلوق جس پر تمام حیوانات سے کئی گنا زیادہ اخلاقی، قانونی، معاشرتی رسم و رواج کا بوجھ ڈالنے کے بعد مذہبی اور دینی ذمہ داریوں کا وزن بھی ڈالنا مقصود تھا، اس لیے ضروری تھا کہ اس سے اس کی مدد کے لیے ایک ایسا وجود بھی عطا کیا جائے جو اسے عظیم تر دنیاوی بھار اٹھانے کے ساتھ ساتھ آخرت کے عظیم ترین بوجھ کو برداشت کرنے کے قابل بھی بنا دے، اور اس کا مادی جسم بھی ایسا ہو جو اس روح کا متحمل ہو جائے جو عالم امر کی چیز ہے، جو اللہ کی روح میں سے روح ہے۔ اگر اللہ اپنے کلام کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس کلام کو اگر پہاڑ پر نازل کر دیا جائے تو پہاڑ پھٹ جائے گا، تو اللہ کی روح آدم میں پھونک دینے سے آدم کا کیا حال ہو سکتا تھا۔ اس لیے ایک طرف اللہ نے آدم کے پتلے کو اپنے ہاتھوں سے اس قدر قوی اور قابل بنایا کہ وہ دنیاوی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی روح میں سے روح پھونکے جانے کا بھی متحمل ہو جائے، اور دوسری طرف اللہ نے اپنی روح میں سے جو روح آدم میں پھونکی جانی تھی اسے بھی اتنا نرم، لطیف اور ہلکا بنا دیا کہ آدم بھی اپنی خلقی وسعت و قابلیت کے مطابق مشقت کر کے اس روح کے بوجھ کو برداشت کر سکے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے اس روح کو سننے والے کان دیے، اس روح کو دیکھنے والی آنکھیں دیں، اور اس روح کو سوچنے والا دل دیا، تاکہ تم پر دیگر حیوانات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی گئی دنیا و آخرت کی اضافی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں یہ روح تمہاری ممد و معاون ثابت ہو۔ اس کے کان اس روحانی پیغام کو سن سکیں جو اللہ وحی کی صورت میں بھیجے، اس کی آنکھ وحی کی گہرائی کو دیکھ سکے جو قرآن میں لکھی ہو، اور اس کا دل اپنے کانوں اور آنکھوں سے حاصل شدہ وحی سے ملنے والی رہنمائی پر غور و فکر کر کے اس قابل بنائے کہ وہ سب کی سب ہدایات جسمانی کانوں کو سنا دیں، جسمانی آنکھوں کو سجھا دیں، اور جسمانی عقل کی سمجھ میں بھی آ سکیں، تاکہ یہ باندی جسم ان آسمانی ہدایات پر آسانی سے عمل پیرا ہونے کے قابل ہو سکے۔ پھر فرمایا کہ اس روح کے قدردان تم میں سے بہت کم لوگ ہیں، گویا کہ اس روح سے آشنائی رکھ کر اس کی قدر کرنے والے لوگ کم ہی موجود ہیں۔ اسی پس منظر میں سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، گویا کہ جسم اور روح انسانی
اپنی قابلیت کے لحاظ سے اس قدر مضبوط اور توانا ہیں کہ وہ دنیا و آخرت کی بڑی سے بڑی ذمہ داریوں کو سہولت سے اٹھا لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو نبھانے میں اللہ کی وحی کی ہدایت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دنیا اور آخرت کے حوالے سے بھی سرخ رو ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ کام صرف وہی انجام دے سکتا ہے جو اپنے جسم کے اختیارات سے، اپنے نفس کے کمالات سے اور اپنی روح کے جمالات سے کما حقہ واقف ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ تم میں سے قلیل تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو روح انسانی کی قدردانی کرتے ہیں، لہٰذا شکر وہ ادا کر سکتا ہے جو روح کے قلب، سماعت اور بصارت کو بھی اپنے مادی جسم و جان کا جزو لا ینفق سمجھ کر روح کے اعضاء کی کلام وحی کی غذا سے پرورش کرنے کے عمل میں دوام پیدا کر لے۔ اللہ کی وحی سے دوری روح سے دوری پیدا کرتی ہے، جس کے نتیجے میں نفس اس جسم کا حاکم بن کر من مانیاں کرنے پر اکساتا ہے اور اسے شیطان کا آسان شکار بنا کر صراط مستقیم سے گمراہ کر دیتا ہے۔ اختصار کی غرض سے درمیان کی سب تفصیلات کو سمیٹ کر یہ بیان کرتا ہوں کہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک فرما دیا کہ روح اور اس کے کان، آنکھ اور دل کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں لوگ دوزخ میں ڈالے جاتے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے دل ہیں مگر وہ اس دل سے سوچ بچار نہیں کرتے تھے، ان کے لیے آنکھیں ہیں مگر وہ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں تھے، ان کے لیے کان ہیں مگر وہ ان کانوں سے سنتے نہیں تھے، وہ جانوروں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو دوزخ میں ڈالے جاتے ہیں، کیا وہ لوگ اپنے جسمانی دل سے نہیں سوچتے؟ کیا وہ اپنے جسمانی آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھے؟ کیا وہ اپنے جسمانی کانوں سے نہیں سنتے تھے؟ یقیناً انہیں اپنے جسمانی دل، آنکھ اور کان بہت عزیز تھے۔ انہیں کان کا معمولی سا درد ساری ساری رات جگائے رکھتا تھا، آنکھ میں پڑ جانے والا چھوٹا سا ذرہ بھی برے طریقے سے تڑپا دیتا تھا، کسی بھی عضو کی ذرا سی خرابی انہیں برداشت نہیں ہوتی تھی۔ امراض قلب پر تو ان کا پورا خاندان تناؤ کا شکار ہو جاتا تھا، اور وہ ایک کی جگہ کئی کئی ڈاکٹروں سے مشورہ کرتے تھے اور علاج پر لاکھوں کیا کروڑوں روپے خرچ کر دیتے تھے۔ اگر وہ آشنا نہیں تھے تو اپنی روح سے آشنا نہیں تھے، اگر واقف نہیں تھے تو روح کے کانوں سے واقف نہیں تھے، اگر باخبر نہیں تھے تو اپنی روح کی آنکھوں سے باخبر نہیں تھے، اور اگر شناسائی نہیں تھی تو روح کے قلب سے نہیں تھی۔ الغرض انہوں نے تو اسی مادی جسم کے اعضاء کو اپنا کل وجود سمجھ لیا تھا، اسی کو پالا پوسا، اسی کو کھلایا پلایا اور اسی کی صحت کا خیال رکھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے خصوصی تحفے روح انسانی کو نہ پہچاننا ان کا جرم عظیم بن گیا۔ روح سے ناشناسائی غفلت میں تبدیل ہو کر عمل صالح سے اجتناب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصیت کا سبب بن گئی، جس کی پاداش میں وہ جہنم کی طرف ہانکے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ انسان کو عالم خلق اور عالم امر کا مجموعہ بنایا ہے، اسی سے یہ مسجود ملائک بنا ہے اور اسی شرف سے یہ اللہ کا نائب بنا ہے۔ اللہ نے جب اس انسان کے سر پر اپنی خلافت کا تاج پہنا کر دنیا میں بھیجا تو صاف صاف بتا دیا کہ اپنی نظر، کان اور دل کو میری ہدایت کے تابع رکھنا ہوگا، ورنہ انجانے خوف اور طرح طرح کے غم تمہارا مقدر ہوں گے۔ فرمایا پس جب جب میری طرف سے ہدایت وحی آئے گی، پس جو کوئی اس الہدا کی پیروی کرے گا تو اس پر سے خوف ہٹا لیا جائے گا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔
گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو جسم عطا کیے ہیں، ایک عالم خلق کا ظاہری جسم جو وقت کی قید میں پابند ہے، زمینی اشیاء کا محتاج ہے، فنا کی زد میں ہے، عارضی ہے، زوال پذیر ہے، دکھوں اور تکلیفوں کی آماجگاہ ہے، رشتوں اور نعتوں کے بندھنوں میں بندھا ہوا ہے۔ دوسرا وجود عالم امر سے ہے جو وقت اور مادے کی قید سے ماورا ہے لیکن قرآنی وحی کا محتاج ہے۔ یہ روحانی وجود مستقل ہے، لافانی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے۔ نہ تو اسے اس دنیا میں کوئی دکھ اور تکلیف ہے اور نہ ہی آخرت میں کوئی پریشانی ہے۔ زمینی اشیاء کا محتاج نہیں ہے، رشتہ و پیوند کی قید سے آزاد ہے، بس انسان کو فلاح کی طرف لے جانا چاہتا ہے، دنیا میں ذرا سی مشقت دے کر ابدی نجات دلوانا چاہتا ہے، انسان کو اللہ کی وحی سے جوڑ کر رکھنے کا خواہش مند ہے، اس کے جسمانی وجود کو قرب الہی سے سرشار کرنا چاہتا ہے، اسے معصیت اور گناہ سے دور کر کے دوزخ کی آگ کا ایندھن بننے سے بچانا چاہتا ہے۔ اس روحانی وجود کی خواہش کے مطابق اگر انسان قرآن سے جڑ جائے تو یہی روح جاگ کر اپنے کان، آنکھ اور دل کو بیدار کر کے اس جسم کو جنت کی راہوں پر ڈال دیتی ہے، اور اگر انسان اس روح کو بیدار کرنے سے پہلو تہی کرے اور قرآن کی ہدایت لینے سے منہ موڑے تو انسان کا نفس اسی جسم کو جہنم کے راستوں کا راہی بنا دیتا ہے۔ اس شعر میں قلب و نظر کی زندگی سے مراد عالم امر سے ملی ہوئی روح کے دل سے سوچنے والی حیات اور روح کی آنکھ سے دیکھنے والی وہ زندگی ہے جو وقت اور فاصلوں سے ماورا ہے، جو غیب کی دنیا یعنی عالم امر میں اتنی رسائی رکھتی ہے جتنی کوئی انسان اس کے لیے محنت کر لے اور اللہ تعالیٰ جتنا اسے قبولیت کا شرف بخش دے۔ اس نعت کا پہلا بند پورا ہی عالم امر کے اس جہان سے متعلق ہے جو مادی جسم کی دسترس سے باہر ہے اور روح کی رسائی سے قریب تر ہے۔ اس تمہید کے بعد آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس نعت شریف کے فیضان پانے کے لیے کچھ دیر تک اپنے جسمانی دل، سماعت اور بصارت کے ساتھ ساتھ اپنے روحانی قلب و نظر اور سماعت دونوں سے توجہ کا ارتکاز کرتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں۔ قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما، چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں۔ یہ وہ روحانی دنیا ہے جہاں میری روح اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو کر اپنی آنکھ سے دشت فلسطین کے وسیع و عریض روحانی میدان میں ایک نظارہ دیکھ رہی ہے کہ وہاں عجیب و غریب نور کی صبح طلوع ہو رہی ہے، اور اس صبح کا آغاز ایک نورانی چشمے سے ہو رہا ہے۔ اس چشمے سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے کئی آفتاب مسلسل اور لگاتار پھوٹ رہے ہیں کہ جیسے نور بے شمار ندیوں اور دریاؤں کی صورت میں اس چشمے سے ابل ابل کر جاری و ساری ہو رہا ہے۔ یہ چشمہ کون سا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رشد و ہدایت کا وہ منبع ہے جسے لوح محفوظ کہتے ہیں۔ اسی لوح میں رب کے تمام کلمات درج ہیں اور یہیں سے وحی کا نزول تمام رسولوں پر ہوا ہے۔ اسی چشمے سے خدا کا آخری کلام قرآن پاک قلب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ یہ کلام بھی ایک روح ہے جسے اللہ نے اپنے پیغمبر کی طرف وحی فرمایا۔ آج کی صبح ارض فلسطین میں نے اپنی روح کی زندگی میں جب دل کی آنکھ کھولی تو ایک ایسا دشت اور صحرا دیکھا جس میں بہت سے نخلستان ہیں۔ ان نخلستانوں میں مجھے انبیاء کرام کے بہت سے قافلوں کے پڑاؤ نظر آئے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بے شمار نبیوں اور رسولوں سے کلام کیا ہے۔ اس ماحول کی عجیب تاثیر میں آج اس
فلسطین کے دشت میں ایک اور ہی صبح کا سماں دیکھ رہا ہوں۔ یہاں سے رشد و ہدایت کے نور کی بے شمار ندیاں چار سو پھیل کر اس مادی کائنات کے اندھیروں کو چاک کر رہی ہیں، جس کی بدولت انسانیت کو ہمیشہ کے لیے گمراہیوں کے اندھیروں میں بھٹکنے سے نجات ملنے کا سامان پیدا ہو گیا ہے۔ آفتاب نبوت کے اس نور میں دنیا والوں کے لیے وحی کی وہ رحمت موجود ہے کہ جس سے انہیں تمام ذہنی الجھنوں سے، خوف سے، غموں سے اور پریشانیوں سے ہر دور میں نجات مل سکے گی۔ اس نور میں انسانوں کے آپس کے مسائل کا حل، حقوق و فرائض کی منصفانہ تقسیم اور ایک عادلانہ نظام زندگی موجود ہے جس پر عمل پیرا ہو کر اس دنیا میں سکھ اور چین سے جیا جا سکتا ہے اور مرنے کے بعد والی زندگی کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے۔ حسن ازل کی ہے نمود، چاک ہے پردہ وجود، دل کے لیے ہزار سود، ایک نگاہ قاضیاں۔ عالم امر کی حقیقت پر عالم خلق کے وجود کا پڑا ہوا پردہ اٹھ جانے سے حسن ازل ظاہر ہو چکا ہے۔ عالم امر کے اس منظر کو روح کی نظر سے دیکھنے والے قلب کے لیے ہزاروں فائدے میسر ہیں۔ حسن ازل کا مطلب ہے وہ حسن جس کا ظہور پہلی بار ہوا تھا۔ پردہ وجود سے مراد عالم غیب پر پڑا ہوا عالم خلق کا پردہ ہے۔ دل اور نگاہ پھر قلب اور نظر کے معنی میں ہیں جو پچھلے شعر میں آئے تھے۔ سود کا مطلب ہے فائدہ اور زیاں نقصان کو کہتے ہیں۔ دشت فلسطین کے اس روحانی میدان میں جب میں نے اپنے جسم کی جملہ صلاحیتوں کو ساتھ رکھ کر روح کے قلب کی حضوری میں اس کے کان اور آنکھیں کھول دیں، یاد رہے کہ جب ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو علم حاصل کرتے ہیں، جب اپنے کان سے سنتے ہیں تو علم حاصل کرتے ہیں، پھر یہی علم معلومات کی صورت میں ہمارے دل و دماغ میں پہنچتا ہے جہاں وہ تجزیے کے عمل سے گزرتا ہے اور نتائج اخذ کرتا ہے۔ انسان کے ذہنی تجزیے کا یہ عمل اسے دیگر حیوانات سے ممیز کرتا ہے اور ساری دنیا کی ترقی کا دار و مدار اسی عمل پر ہے۔ جو قومیں اس عمل میں آگے ہوتی ہیں دنیا میں وہی سرخ روح ہوتی ہیں، اور جس قوم یا فرد میں یہ عمل سست ہوتا ہے وہ دنیا میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہماری روح کے کان وحی کی آواز کو سن کر اور روح کی آنکھ لکھی ہوئی وحی کو پڑھ کر اسے معلومات کی صورت میں روح کے قلب میں پہنچا دیتے ہیں، تو یہ قلب موجودہ حالات کے پیش نظر ان معلومات کا تجزیہ کر دیتے ہیں۔ یوں انسان کی انفرادی روح اللہ کی منشا اور رضا صاف طور سے ہمارے مادی جسم تک پہنچا دیتی ہے۔ اس شعر میں علامہ صاحب کہتے ہیں کہ دشت فلسطین کے اس میدان میں جب میں نے اپنی روحانی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر، اس شعر میں علامہ صاحب کہتے ہیں کہ دشت فلسطین کے اس میدان میں جب میں اپنی روحانی صلاحیتوں کو بروئے کار لایا تو میں نے دیکھا کہ میرے سامنے حسن ازل کا نظارہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ منظر جب اللہ تعالیٰ نے انسانی ارواح کو تخلیق کر کے اپنے سامنے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان کی روحوں کا اجتماع کیا تھا اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا کہ ہاں ہاں کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم اس اقرار پر گواہ ہیں۔ میں اس مجمع میں موجود ہوں۔ وہ وقت میرے سامنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب فرما رہا ہے اور ہم سب وہاں موجود ہیں۔ آج جو عالم خلق کے وجود کا پردہ ہمارے مادی وجود پر پڑا ہوا ہے، قلب و نظر کی روحانی زندگی میں یہ پردہ ہٹ چکا ہے اور عالم امر کی زندگی جینے سے اس دنیا کے حقائق ہم پر منکشف ہو گئے ہیں۔ دنیا کی طرف سے مادی وجود کی آنکھ بند کرنے سے دنیاوی نقصان کا اندیشہ ضرور ہے، مگر روحانی قلب کو ایسے ہزاروں فوائد مل جاتے ہیں
جو جسمانی قلب و نظر کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ان کی صحیح منزل کا تعین کر سکتے ہیں اور انہیں سیدھے راستے پر ڈال کر اس مادی وجود کو جنت کے باغات کا مالک بنا سکتے ہیں۔ سرخ و کبود بدلیاں چھوڑ گیا صحاب شب، کوہ عزم کو دے گیا رنگ برنگ طیلساں۔ پچھلی رات برسنے والا بادل سرخ اور نیلے رنگوں کے بادلوں کو یہاں چھوڑ گیا ہے، جس نے وادی عزم کے پہاڑوں کے دستار ڈال دی ہے۔ رات بھر ابر رحمت کے برسنے اور صبح کے وقت وادی میں رنگ برنگ بادلوں کے ٹھہر جانے سے یوں نظر آ رہا ہے جیسے عزم پہاڑ کے اوپر اور پیچھے آسمان میں جامنی، بنفشی اور سرخ رنگوں سے کاشی کاری کی گئی ہو، یا جیسے اس عزم پہاڑ کے سر پر ایک خوش رنگ دستار فضیلت باندھ کر اسے عزت و تکریم کی علامت بنا دیا ہے۔ طیلسان اس چادر یا دستار کو کہتے ہیں جسے اوڑھ کر ایک فارغ التحصیل عالم خطبہ دیتا ہے۔ اس شعر میں منظر بدل گیا ہے۔ قلب و نظر کی زندگی آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ عالم امر کے لوح محفوظ سے نور نبوت کی ندیوں میں سے نبیوں اور رسولوں کے آفتاب آتے رہے اور اپنے فیوز و برکات کے بادل اس عالم خلق پر برساتے رہے، اور ہر دور کے انسان اپنے اپنے ظرف کے مطابق ان سلسلوں سے فیض یاب ہوتے رہے۔ فلسطین کے دشتوں اور نخلستانوں میں بہنے والے نور کے دریاؤں سے بادل اٹھتے ہیں اور یہاں سے اڑ کر نبوت و رسالت کے یہ بادل مدینے کے علاقے میں پہنچ کر جم کر برستے ہیں۔ مضافاتی پہاڑی سلسلے کوہ عزم کے آسمان پر یہ ابر رحمت جا کر ٹھہر جاتا ہے۔ رحمت خداوندی میں شان الرحیم کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں شان الرحمن کی لہریں اپنے جوبن پر ہیں۔ عالم امر کے لوح محفوظ سے انسانوں کی ہدایت کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے خطے میں ایک بار پھر وحی الہی کے نور کا ایک عظیم الشان طوفان ظہور پذیر ہوتا ہے، جہاں سے اسلام کے عادلانہ نظام حیات کا انقلاب اٹھ کر پوری دنیا میں پھیل کر اسے رشد و ہدایت کے خزانوں سے مالا مال کرتا ہے، اور ابر رحمت کی وحی کے بادلوں کا یہاں ٹھہر جانا اس بات کی علامت ہے کہ اب فلسطین کے علاقے میں جاری ہونے والے سلسلے کی ساری میراث مدینے منتقل ہو گئی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشد و ہدایت کی رہنمائی سے یہ علاقہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پوری دنیا کا واحد مرکز بن چکا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پر ملاقات کے لیے بلایا تو یہ بلاوا سیدھا مکے سے بھی ہو سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ سفر براستہ فلسطین طے کروایا، جس کی وجہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ میں بڑے اہتمام سے منعقد ہونے والا ایک اہم اجتماع ہے۔ وہ یہ کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء جو اس مرکز توحید کی امامت پر فائز رہے، اور وہ تمام انبیاء جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے خانہ کعبہ کے مرکز توحید پر متمکن ہوئے، گویا کہ دنیا میں مبعوث ہونے والے تمام انبیاء و رسل نے مقتدی بن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا فرمائی۔ اس واقعے سے دنیا میں تشریف لانے والے تمام انبیاء و رسل کی وحی کی روحانی میراث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتقل ہونے سے سید الانبیاء کے رتبے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاج پوشی ہوئی، جبکہ سفر معراج سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واسطی براستہ فلسطین کی بجائے سیدھے مکے کی طرف ہوئی، جو اس بات کی علامت ہے کہ سرزمین فلسطین کی زمینی توحیدی مرکزیت بھی اب
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام قیام کو منتقل ہو گئی ہے۔ گویا کہ زمین سے متعلق جسمانی اور مادی بادشاہت کا تاج اور رسالت و نبوت کی وحی الہی کی روحانی دستار دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر سجا دی گئی ہیں۔ سرخ و کبود بدلیاں چھوڑ گیا صحاب شب، کوہ عزم کو دے گیا رنگ برنگ تیل ساں۔ گرد سے پاک ہے ہوا، برگ نخیل دھل گئے، رہ گئے نواہ کاظماں، نرم ہے مثل پرنیاں۔ بارش برسنے سے فضا صاف ہو گئی، کھجور کے درختوں کے پتے دھل گئے ہیں اور مدینے کے مضافات کی ریت ریشم جیسی نرم و ملائم ہو گئی ہے۔ یعنی پچھلی رات ہونے والی بارش نے ہر طرح کے گرد و غبار اور مٹی کو ختم کر دیا ہے، ماحول سے فضائی آلودگی کو پاک کر دیا ہے، اور کھجوروں کے درخت جو عرصہ دراز سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے دھول مٹی سے اٹے ہوئے تھے، وہ بھی خوب دھل کر صاف و شفاف، سرسبز اور چمکدار ہو گئے ہیں، اور مدینے کے مضافات کی ریت بھی ابر کرم کے برسنے سے دھل کر پاک اور شفاف ہو کر ریشم کی نرم و دبیز قالین جیسی ہو گئی ہے، جس پر چلنے اور ٹھہرنے سے دماغ کو ٹھنڈک اور دل کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ مجازاً اس شعر کی تشریح یوں ہے کہ نخیل جمع ہے نخل کی، معنی ہے کھجور کا درخت، جو علامت ہے اسلام کی، وہ اسلام جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جاری و ساری رہا۔ اس دوران کبھی ایک اور کبھی دو نبی موجود رہتے تھے، اور وحی کی بنیاد پر لوگوں میں اسلام کی تعلیمات کو عام کرتے رہتے تھے۔ اس تسلسل کی وجہ سے اسلام کی تعلیمات ہمیشہ تازہ اور اجلی رہتی تھیں، اور ان میں کوئی ملاوٹ یا پرانا پن طاری نہ ہوتا تھا۔ اگر کسی آسمانی کتاب میں کہیں تحریف ہوتی تو آنے والا نبی اس کی درستگی کر دیتا تھا، اور کبھی پرانی وحی منسوخ ہو کر نئی وحی آ جاتی تھی۔ اس عمل سے لوگوں کو ہر دور میں خالص اسلام پر عمل پیرا ہونے میں سہولت اور آسانی ہوتی تھی۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے تک 600 سال ایسے گزرے ہیں کہ جن میں نبوت کا سلسلہ عارضی طور پر رکا رہا تھا۔ اس عرصے کو غیابت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اس دوران اسلام کی تعلیمات پر وقت کی گرد پڑ جانے سے اس کی اصلی شکل و صورت دھندلا گئی تھی، اور خالص اسلامی تعلیمات کو مفاد پرست علماء سو نے حکمران طبقے کے ساتھ مل کر مسخ کر دیا تھا۔ اسلام کی اس دھندلائی ہوئی صورت کو نزول قرآن کی آخری وحی کے ذریعے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر پڑی ہوئی انحراف کی گرد و غبار اور مسخ کیے جانے والی دھول مٹی کو اچھی طرح دھو کر صاف و شفاف کر کے چمکا دیا ہے۔ اس وحی نے خاص طور پر عیسائیوں کا عقیدہ مسلوب، عقیدہ تثلیث، اور یہودیوں کا عقیدہ نجات اور عام انسانوں سے اعلیٰ ترین ہونے کا تصور دھو ڈالا ہے، تاکہ اس نخلستان کے دھلے ہوئے درختوں پر تازہ اور رسیلے پھل لگیں، اور دوسری طرف اسلام کا انسانی مساوات کے بارے میں یہ درس کہ سب انسان اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے سے برابر اور آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ کی نظر میں عزت و تکریم صرف متقیوں کی ہے۔ معاشی انصاف کے سب نظام ہمیشہ شرک کے سہارے پر بنائے جاتے ہیں، اسی لیے شرک جرم عظیم ہے۔ حکمرانی کسی بھی انسان کے لیے روا نہیں۔ ہر حکمران خصوصی تعلیمات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں اور آپ نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر ان کا عملی نفاذ کر کے بھی دکھا دیا، جس کی بدولت
معاشی ظلم اور استحصال سے پیدا ہونے والی چٹیل اور بنجر زمین ریشم کی طرح ملائم اور برف جیسی ٹھنڈی ہو کر انسانوں کے لیے راحت انگیز بن گئی ہے۔ یوں یہ دنیا انسانوں کے جسمانی اور مادی وجود کے ساتھ ساتھ روحانی وجود کی طرف اور بالیدگی کا سامان پیدا کرنے کا سبب بن رہی ہے اور بندوں کو خالق سے نزدیک کر رہی ہے۔ گرد سے پاک ہے ہوا، برگ نخیل دھل گئے، ریگ نواح کاظماں نرم ہے مثل پرنیاں۔ آگ بجھی ہوئی ادھر، ٹوٹی ہوئی تناب ادھر، کیا خبر اس مقام سے گزرے ہیں کتنے کارواں۔ اس مقام پر بہت سے قافلے عارضی قیام کر کے جا چکے ہیں، جن کی نشانیوں کے طور پر بجھی ہوئی آگ کی راکھ اور ٹوٹی ہوئی رسیاں جا بجا بکھری پڑی ہیں۔ فلسطین کے اس مقام کا منظر پیش کیا گیا ہے کہ جہاں قافلے عارضی پڑاؤ ڈالتے تھے اور آگے بڑھ جاتے تھے اور پیچھے اس پڑاؤ کی نشانیاں رہ جاتی تھیں، جیسے چولہے کی بجھی ہوئی آگ کے کوئلے یا ادھ جلی لکڑیاں یا کسی خیمے کی رسی کا ٹکڑا جو خیمہ باندھتے یا کھولتے وقت ٹوٹ جائے اور اسے فضول سمجھ کر پھینک دیا جائے۔ مجازاً اس منظر سے مراد حجاز اور فلسطین کی پوری سرزمین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سارے انبیاء و رسل آتے رہے اور اپنے اپنے وقت میں لوگوں کی رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دے کر جاتے رہے، اور اس سرزمین میں جا بجا ان انبیاء کرام کی نشانیاں موجود ہیں۔ اب عرب کی اسی سرزمین میں تاجدار رسالت و نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چشمہ آفتاب دائمی آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے، اور اسلام کا آخری قافلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں خیمہ زن ہو رہا ہے۔ آئی صدائے جبرائیل، تیرا مقام ہے یہی، اہل فراق کے لیے عیش دوام ہے یہی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اقبال، اس مادی دنیا میں تیرے وجود کا مستقل ٹھکانہ یہی مقام ہے، اور اللہ کے فراق میں تڑپنے والی روحوں کے لیے دائمی خوشیوں کا بندوبست بھی اسی جگہ پر موجود ہے۔ اس بند کے آخری شعر میں دنیا میں آنے والے ہر شخص کی روح اور جسم کو ایک جائے قرار اور عیش و عشرت والی زندگی کی منزل پر پہنچا دیا گیا ہے کہ جو دنیا میں اپنے رب کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق اس کی عطا کی ہوئی خلعت فاخرہ یعنی خلافت کا جامہ پہن کر جینے کی تمنا رکھیں اور اپنے رب کی پھونکی ہوئی روح کی خوشیوں کا خیال رکھنے کا ارادہ کر لیں، تو انہیں چاہیے کہ مدینے سے اپنا رشتہ جوڑ کر ساری زندگی اسی رشتے کو نبھاتے رہیں، خواہ ان کا تعلق دنیا کے کسی بھی خطے سے کیوں نہ ہو، چونکہ اس سے پہلے دنیا میں جہاں بھی جو بھی رسول اور نبی تشریف لا چکے ہیں، ان کی بعثت کسی خاص قوم یا کسی مخصوص علاقے کے لیے تھی، اور ان کی نبوت کا دور اگلے نبی کی آمد پر ختم ہو جاتا تھا، مگر اب جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو ان کی بعثت کے ساتھ ہی ختم نبوت کا اعلان ہو گیا ہے۔ اب وہ کوئی مقامی رسول نہیں ہے، بلکہ دونوں جہانوں کے لیے رسول رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا دیا ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کے نظام زندگی پر رضامند ہو گیا۔ چونکہ اب مقصد نبوت کی تکمیل کر کے ہدایت کی نعمت کا اتمام کر دیا گیا ہے، لہٰذا اب نبوت کا یہ قافلہ یہاں عارضی پڑاؤ کی بجائے مستقل قیام کرے گا۔ چشمہ آفتاب نبوت اب مدینہ منورہ سے قیامت تک پوری نوع انسانی کے لیے نور کی ندیوں کو جاری رکھے گا۔
حیات انسانی کی بقا کے لیے پانی کا ایک مستقل چشمہ زمزم کی صورت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے فیض سے جاری ہوا تھا، اب روحانی زندگی کی آسودگی کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم قدم کے فیض سے نور وحی و نبوت کا چشمہ آفتاب انسانیت کے علم، عمل اور روح کی سیرابی کے لیے ابد الآباد تک جاری و ساری رہے گا۔ تمہاری جسمانی زندگی کے وجود کا ضامن اور روحانی زندگی کی آسودگی کا مرکز ایک یہی مقام ہے۔ اس مقام سے کبھی بھی اپنا تعلق نہ توڑنا۔ اے ذوق والو، اے شوق والو، اے عشق والو، اے فرقت کے مارو رک جاؤ اور نبی کے در کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لو، کیونکہ اب تمہارے لیے اسلام کا راستہ، ایمان کی شارع، ہدایت کی صراط مستقیم، تربیت کا طریقہ، تزکیہ نفس کا مسلک، تبلیغ کی سبیل، تہذیب کے لیے خیاباں، تمدن کے لیے جادہ، جہاد کے لیے ڈگر اور نبوی انقلاب کے لیے منہج یہاں میسر ہے۔ اگر زندگی میں جسمانی اور روحانی سکون چاہتے ہو تو اپنے محبوب کے قدموں سے اٹھ کر کہیں مت جانا، کیونکہ یہی مقام ختم نبوت ہے۔ فرما گئے ہادی لا نبی بعدی، آئی صدائے جبرائیل، تیرا مقام ہے یہی، اہل فراق کے لیے عیش دوام ہے یہی۔ دیکھتے رہیں اور شیئر کریں۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔